بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے پارٹنر ویزا سب کلاس 801 اور 820 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ریکوائرمنٹس، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، یور ریلیشن، اسپانسر، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیبٹس، کینسلڈ یا ریفیوزڈ ویزا، ڈاکومنٹس، اپلائی، ایڈنگ چلڈرن اینڈ وین ٹو سینڈ ڈاکومنٹس۔ یہ پارٹنر ویزا سب کلاس 810 اور 820 اجازت دیتا ہے آسٹریلین سٹیزن، پرماننٹ ریزیڈنٹ یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے اسپاؤس یا پارٹنر کو کہ وہ آسٹریلیا میں رہ سکیں۔ پہلے سب کلاس 820 عارضی ویزا منظور ہوگا اور بعد میں آپ کا پرماننٹ ویزا سب کلاس 801 ویزا پروسیسڈ ہوتا رہے گا۔ سب کلاس 801 کو حاصل کرنے کے لیے 2 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پرماننٹ ویزا سب کلاس 801 کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سب کلاس 820 عارضی ویزا حاصل کر چکے ہوں اور ایک وقت میں دونوں ویزوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ فیس ون ٹائم اور ایک ویزے کی چارج ہوگی یا دینی ہوگی۔ اگر آپ کو سب کلاس 820 مل گیا ہے تو سب کلاس 801 پرماننٹ ویزا کے لیے ایلیجبل ہوں گے اور 2 سال کے بعد اپلائی کرنا ہے۔ اس اسیسمنٹ کے لیے بیشتر کاغذات کی ضرورت ہوگی۔ اب آتے ہیں، آپ لازمی شادی شدہ ہوں، اسی ریلیشن شپ میں ہوں، آسٹریلین سٹیزن، پی آر یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے ساتھ۔ آپ کی شادی آسٹریلین قانون کے مطابق ہو، یعنی اگر آپ کی عمر 16 یا 17 سال کی ہے تو والدین کی طرف سے اجازت ملی ہو، اور اگر کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو اس وقت کو یعنی ریلیشن شپ کو 12 ماہ ہو گئے ہوں۔ اب میں آتا ہوں ریکوائرمنٹس پر۔ سب کلاس 801 کے لیے آپ کے پاس سب کلاس 820 عارضی ویزا موجود ہو، آپ اپنی اسپاؤس کے یا کسی رشتے کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو ضروری وجوہات بتانی ہوگی۔ عارضی ویزا تھے، جب تک عارضی ویزا پر تھے آسٹریلیا کے قوانین کے مطابق پورا اترتے ہوں۔ اب آتے ہیں ڈیوریشن پر۔ سب کلاس 820 عارضی ویزے پر اس وقت تک رہ جب تک آپ کا سب کلاس 801 ویزا منظور نہیں ہو جاتا، جبکہ سب کلاس 801 کی میعاد پرماننٹ یعنی مستقل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی کاسٹ پر۔ اس کی فیس $7,160 آسٹریلین ہوتی ہے۔ اگر سب کلاس 300 کی تو فیس $1195 آسٹریلین ڈالر چارج ہوگی۔ اب میں آپ کو پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب کلاس 820 پر 75% اپلیکیشن 17 منتھس میں، جبکہ 90% اپلیکیشن 25 منتھس میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں، اور سب کلاس 801 میں 75% اپلیکیشنز 15 منتھ میں، جبکہ 90% اپلیکیشنز 22 منتھس میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں یور ریلیشن شپ پر۔ آپ کسی آسٹریلین رہائشی
پی آر یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے شوہر یا بیوی یعنی اسپاؤس ہوں یا کسی مخصوص رشتے میں ہوں. اگر آپ کا تعلق یا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تب بھی آپ اس ویزے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اب میں آپ کو اس ویزے کے اپلائی کے لیے آپ کا آسٹریلیا سے باہر ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو. ایمی اکاؤنٹ میں جا کر نیو اپلیکیشن پر کلک کریں اور پھر فیملی کیٹیگری کو سلیکٹ کریں. پھر اسٹیج 1 میں پارٹنر یا پروسپیکٹیو میرج ویزا کو سلیکٹ کریں اور فارم بھرنا شروع کریں آن لائن. اب میں آپ کو ایڈنگ چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ ڈیپینڈنٹ بچوں کو بھی اپنی درخواست میں شامل کر سکتے ہیں. درخواست کے فیصلے سے پہلے فارم 1436 مکمل کر کے ایمی اکاؤنٹ میں اٹیچ کرنا ہے اور اس فارم کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو وین ٹو سینڈ ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کا پرماننٹ پارٹنر کی ویزا کی منظوری کے لیے 2 سال کا گزر جانا ضروری ہے اور اس ویزے کے لیے آپ کی درخواست کی نظرثانی کی جائے گی. آپ نے ثبوت بتلانے ہوں گے کہ آپ اور آپ کے اسپانسر اس رشتے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اسپاؤس یا پارٹنر کے ساتھ مخصوص تعلق کو جب تک آپ عارضی ویزا پر ہیں. اس ثبوت میں آپ نے لازمی بیان کیا ہو کہ آپ کے پاس اہم اور مخصوص رشتہ ہے اور ساتھ رہنے کے لیے یا اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے اور مستقل طور پر یا کمٹمنٹ کی ہے کہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اگر آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کیا تب بھی آپ سب کلاس 801 کے لیے آن لائن ڈاکومنٹ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی درخواست کی آئی ڈی پتہ یا مائی ایپلیکیشن ٹیب میں جا کر فیملی کو سلیکٹ کریں اور پھر اسٹیج 2 کی اسیسمنٹ کے لیے اپلائی شروع کریں ہونے سے پہلے. اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں. اسپانسر یعنی پیرنٹس یا اسٹیپ پیرنٹس بچے کے ہوں، 18 سال سے زیادہ عمر ہو، اس کے ساتھ آسٹریلین رہائشی ہوں، پی آر آسٹریلین ویزا ہولڈر ہوں، ایلیجیبل نیوزی لینڈ سٹیزن ہوں. اگر بچے کے اسٹیپ پیرنٹ ہیں اور آپ کا تعلق بچے کے اصلی پیرنٹ سے اب نہیں رہا لیکن قانونی طور پر ذمہ داری ہے بچے کے کیئر ٹیکر کے طور پر اور بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر کر سکتے ہیں. آپ ابھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آسٹریلیا سے باہر ہیں. جب درخواست بھری آپ کا آسٹریلین پی آر منظور ہو گیا ہے لیکن ابھی آسٹریلیا داخل نہیں ہو پائے ہیں. پالک بچے کو اس وقت اڈاپٹ کیا جب آسٹریلین نیشنلٹی مل گئی یا پی آر مل گیا یا نیوزی لینڈ کے رہائشی بن گئے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے. پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے. اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی ہیلتھ انشورنس. جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے. جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو. اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا. اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے. اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس. جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے
اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو کینسلڈ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے کسی اور ویزا پر آپ کو ریفیوز یا کینسلیشن ملی ہے تو اس ویزے کے لیے بھی آپ ایلیجبل نہیں ہوں گے اور اسٹریٹ اوے ویزا مسترد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔